لاہور کا بہت مشہور بازار شاہ عالمی مارکیٹ ہے۔ وہاں شام 5 بجے تھے اور بازار رش سے بھرا ہوا تھا۔ اس رش میں میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف تھے اور تقریباً 200 سے زیادہ بندے ان کے اس فیملی تاشے کو انجوائے کر رہے تھے۔ بات کچھ اس طرح تھی کہ بیوی ضد کر رہی تھی اپنے شوہر سے کہ آج تم گاڑی خرید ہی لو، میں تھک گئی ہوں تمہاری موٹر سائیکل پر سفر کرتے کرتے۔ اور شوہر نے کہا، ارے پاگل عورت، تماشا نہ بنا میرا دنیا کے سامنے، اور موٹر سائیکل کی چابی مجھے دے۔ بیوی بولی، نہیں، تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، آج کار لوگے تو ہی گھر چلوں گی۔ شوہر، اچھا پھر لے لیں گے، ابھی چابی دو۔ بیوی بولی، نہیں دوں گی۔ شوہر، اچھا نہ دو، میں تالا ہی توڑ دیتا ہوں۔ بیوی نے کہا، توڑ دو، لیکن نہ چابی ملے گی نہ میں ساتھ جاؤں گی۔ شوہر، اچھا پھر یہ لے، میں تالا توڑنے لگا ہوں، جاؤ تیری مرضی، میرے گھر نہ آنا پھر، جاؤ جاؤ، نہیں آتی تم جیسے کنجوس کے گھر۔ شوہر نے لوگوں کی مدد سے موٹر سائیکل کا تالا کھول لیا اور اپنے موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا اور بولا، تم آتی ہو یا میں جاؤں؟ تو وہاں کھڑے لوگوں نے سمجھایا کہ بی بی جاؤ، اتنی سی بات پر اپنا گھر نہ خراب کرو۔ پھر اس نے شوہر سے وعدہ لیا کہ موٹر سائیکل بیچ کر جلد ہی گاڑی لے لے گا۔ پھر دونوں کی صلح ہو گئی اور دونوں چلے گئے۔ تو جناب ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی جگہ پر پھر سے مجمع لگ گیا۔ ایک بندہ شور کر رہا تھا کہ میرا موٹر سائیکل کوئی چرا کر لے گیا۔ ایک مولوی صاحب کسی گاؤں پہنچے۔ انہیں تبلیغ کا شوق تھا۔ جمعے کا خطبہ پورے ایک ہفتے میں تیار کیا، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جمعے کے دن صرف ایک نمازی مسجد میں آیا۔ مولوی صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم واحد آدمی ہو جو مسجد میں آئے ہو، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ شخص بولا، مولوی صاحب میں دیہاتی آدمی ہوں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں اگر بھینسوں کے لیے چارہ لے کر پہنچوں گا اور وہاں صرف ایک بھینس ہو تو میں اسے چارہ ضرور دوں گا۔ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے بھی چوڑی تقریر کر ڈالی۔ اس کے بعد انہوں نے دیہاتی سے پوچھا کہ بتاؤ خطبہ کیسا تھا؟ دیہاتی نے لمبی جمائی لی اور کہا، مولوی صاحب میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر میرے سامنے ایک بھینس ہوگی تو میں ساری بھینسوں کا چارہ اس کے آگے نہیں ڈالوں گا۔ شیر اور مرغے کی دوستی ہو گئی۔ شیر نے مرغے سے کہا، کوئی مسئلہ ہو تو درخت پر چڑھ کے اذان دے دینا، میں آ جاؤں گا۔ ایک دن گیدڑ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مرغا درخت پر چڑھ گیا اور اذان دی تو گیدڑ بولا، نیچے آ جاؤ، نماز پڑھتے ہیں۔ مرغا بولا، رک جاؤ، امام صاحب آ رہے ہیں۔ اتنے میں شیر کو آتا دیکھ کر گیدڑ بھاگنے لگا تو مرغا بولا، امام صاحب آ گئے ہیں۔ تو گیدڑ بھاگنے لگا اور بولا، یہ مولوی ہمارے فرقے کا نہیں ہے۔ ایک دیہاتی جوتے کی دکان پر گیا اور دکاندار سے بولا، بڑی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہو، جوتے نے تو 2 دن بھی نہیں نکالے۔ دکاندار نے پوچھا، ہوا کیا ہے جناب؟ دیہاتی بولا، اٹھا لیے ہیں کسی نے مسجد سے۔ ایک آدمی کو ساگ بہت پسند تھا۔ وہ روزانہ گھر ساگ پکواتا۔ جب کھانے بیٹھتے تو وہ ہمیشہ اپنے بیٹے سے کہتا
بیٹا کھانا بسم اللہ سے شروع کیا کرو ورنہ شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن بیٹا ہر بار بسم اللہ کہنا بھول جاتا۔ ایک دن وہ بسم اللہ کہے بغیر ساگ کھانے ہی والا تھا کہ شیطان خود آ گیا اور روتے ہوئے بولا، کنجرا کدی تے بسم اللہ کہہ لیا کر، ساگ کھا کھا کے میں مرن والا ہو گیا وہاں۔ خاوند مالی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ ایک دن گھر میں پریشان بیٹھا تھا کہ بیگم نے پیچھے سے آ کر کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنی انگلی سے ہیرے کی انگوٹھی اتار کر دیتے ہوئے بولی، یہ لے اور اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ خاوند تھوڑی دیر چپ رہا اور پھر چلا چلا کر رونا شروع کر دیا۔ بیوی حوصلہ دیتے ہوئے بولی، آپ نے ہی تو خرید کر دی، پیسے اور آ جائیں گے تو پھر اور لے دیجئے گا۔ خاوند روتے ہوئے بولا، رونا تیرے اثار پر نہیں آ رہا، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ انگوٹھی بھی نکلی ہے۔ MBBS کے طلبہ آپریشن سیکھنے کے لیے آپریشن میز کے پاس جمع تھے اور میز پر مرا ہوا کتا پڑا تھا۔ ان کے پروفیسر نے کتے کی ناک میں اپنی انگلی ڈالی اور چاٹنے لگا، پھر طلبہ کو ویسا ہی کرنے کو کہا۔ سبھی طلبہ نے یکے بعد دیگرے ایسا ہی کیا۔ آخر میں پروفیسر نے ان کی طرف دیکھا اور بولا، سب سے اہم چیز ہوتی ہے دھیان۔ میں نے کتے کی ناک میں تیسری انگلی ڈالی اور دوسری چاٹی۔ میں امید کرتا ہوں آئندہ دھیان لگاؤ گے۔ ایک لڑکی نے چوہا دیکھا، جیسے ہی چلانے لگی، چوہا اسے دیکھ کر بولا، بی بی تیری مہربانی، چیخ نہ ماری، میں آپ دل دا مریض ہاں۔ ٹیچر، جو میرے سوال کا جواب دے گا وہ گھر جا سکتا ہے۔ ایک بچے نے اپنا بیگ کھڑکی سے باہر پھینکا۔ ٹیچر بولی، یہ بیگ کس نے پھینکا؟ بچہ بولا، میں نے، اور اب میں گھر جا رہا ہوں۔ ٹیچر، آپ کے بیٹے کو پڑھنے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ ماں بولی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر میرے بیٹے کو پڑھنے کا شوق نہ ہوتا تو وہ ہر کلاس میں 2-3 سال کیوں لگاتا؟